وہاں کنواں تھا، چھوٹی سی مسجد بھی تھی وہاں، لوگ نماز پڑھتے تھے۔ ہم نے کہا وہ کنواں بھی ہے، مسجد بھی ہے، سایہ دار جگہ بھی ہے۔ تو وہ وہاں گیا، وضو کیا اور نماز پڑھی، اور پھر قیلولے کے لیے جیسے کوئی لیٹتا ہے وہ بھی لیٹ گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو ہم اٹھے کہ نماز پڑھتے ہیں، اور ہم نے کہا اس کو جگا دیں، تو پتہ کیا کہ وہ واقعی فوت ہو چکا تھا۔ تو جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے وہ یوں جاتے ہیں۔ خالد فرید بن عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میری عطر کی دکان تھی، بہت چھوٹی چھوٹی شیشیاں تھیں، سینکڑوں ہزاروں۔ تو ایک بڑے میاں داخل ہوئے اور ان شیشیوں کو بڑی حیرانی سے دیکھنا شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں تمہاری جان اتنی شیشیوں میں اٹکی ہوئی ہے تو یہ کیسے نکلے گی؟ کہنے لگے مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا بوڑھے جیسے تمہاری نکلے گی ویسے ہی میری نکلے گی۔ تو یہ بات سن کے ان کے پاس ایک چادر تھی، وہیں میرے سامنے لیٹ گیا کہ میری تو ایسے نکلے گی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا کیا ایکٹنگ کر رہے ہو؟ ہاتھ لگایا تو اس کی روح فوت ہو چکی تھی۔ تو جنہوں نے تیاری کی ہوتی ہے وہ یوں دنیا سے جاتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کی بیٹی کا نام حفصہ تھا، 3 سال کی چھوٹی سی تھی۔ تو ایک دن ان پر آخری وقت تھا، تو وہ بچی آئی اور اپنے ابو کے سامنے کھیلنا چاہتی تھی۔ تو پہلے تو وہ لیٹے ہوئے اپنا ساتھ لٹا لیتے تھے، سینے پر لٹا لیتے تھے، بچی کھیلتی تھی۔ اس دن وہ اسے رسپونس نہیں کر رہے تھے۔ تو بچی آئی چھوٹی سی، اس نے ابو ابو کہا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی رسپونس نہیں تو وہ دوسرے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ ماں نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا ابو مجھ سے بات نہیں کر رہے، اب میں نے ابو سے کاٹی کر لی ہے، اب میں نے ابو سے بات نہیں کرنی۔ تو ماں نے اسے تسلی دی، دلاسا دیا کہ میں تمہیں ابو کے پاس لے چلتی ہوں۔ اس کو لے کے آئی اور پھر اپنے خاوند کو کہنے لگی دیکھیے نا یہ بیٹی آپ کے ساتھ ناراض ہے، آپ اسے منا لیں۔ بیٹی آپ سے ناراض ہے، حفصہ ناراض ہے، تو آپ حفصہ کو منا لیں۔ تو جب یہ کہا تو ان بزرگوں نے آنکھ کھولی اور کہنے لگے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ؟ ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور فوت ہو گئے۔ تو موت کے وقت انسان پھر سوچتا ہے کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ؟ یہ دنیا کی نفسانی شیطانی محبتیں، یہ دکانیں پھر حفصہ ہی نظر آتی ہیں۔ کون سی حفصہ اور کیسی حفصہ؟ ہم نے تو اپنے یار کو منا لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی موت کی تیاری اپنے ہوش میں کریں، مرنے کے بعد تیاری نہیں ہوگی، جب موت کی تیاری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت کثیر البقا تھے، بس ہر وقت آنسو ٹپکتے رہتے تھے، اللہ کے خوف سے ڈرتے اور روتے رہتے تھے۔ وفات ہوئی تو کسی نے خواب میں پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوئی تو رب کریم نے پوچھا احمد علی تم مجھ سے اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ احمد علی تم مجھ سے اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ کہتے میں اور ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ میں نے پڑھا ہوا تھا۔ جب پوچھا کہ تو کیوں ڈرتا تھا؟ جب میں گھبرا گیا تو فرمانے لگا آج بھی تو ڈر رہا ہے، آج تو تیری خوشی کا دن ہے کہ ہم نے تیری بھی مغفرت کی، اور جس قبرستان میں تجھ کو دفن کیا اس قبرستان کے سب گنہگاروں کی بھی مغفرت کر دی۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جہاں دفن ہو جاتے ہیں تو قبرستان کے سب گنہگاروں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو موت کی تیاری کہتے ہیں کہ انسان زندگی کے گناہوں کو چن چن کر ختم کرے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ختم کرے اور اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کرے۔ اس میں 2-3 نقطے ہیں، وہ ذرا ذہن میں رکھیں، ان کی وضاحت کر دینا اچھا ہے
پہلی بات یہ کہ ہمیں معافی مانگنے کی عادت نہیں ہے، یہ بہت بری عادت ہے۔ ہم زیادتی بھی کرتے ہیں، معافی نہیں مانگتے۔ بہت ہی کوشش کرے تو سوری کرے گا، سوری کون سا معافی ہوتی ہے؟ یہ تو طریقہ بھی کسی اور کا ہے۔ معافی مانگیں، کہیں پلیز مجھے معاف کر دیں، یہ الفاظ کہنے چاہیے۔ خاوند بیوی سے معافی مانگ لے، کوئی حرج نہیں، بیوی خاوند سے معافی مانگ لے، کوئی حرج نہیں، کیا رکاوٹ ہے؟ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ گھر میں وضو کر رہے تھے اور اہلیہ صاحبہ وضو کروا رہی تھی، پانی ڈال رہی تھی۔ اب وہ پانی ڈالتے ہوئے دھیان کسی دوسری طرف گیا تو حضرت چاہتے تھے کہ وہ پانی ڈالیں کہ دیر ہو رہی تھی، تو غصے میں ایسے کر کے کیا جیسے بندہ کسی کو متوجہ کرتا ہے، یعنی ڈانٹ کی بات۔ اہلیہ صاحبہ خاموش۔ حضرت فرماتے ہیں وضو تو میں نے کر لیا، وضو کر کے جب میں مسجد کی طرف آنے لگا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابھی تو میں نے معمولی سی بات پر بیوی کو ڈانٹا ہے اور ابھی رب کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں گا، میری نماز کہاں قبول ہوگی؟ تو میں نے ایک بچے کو بھیجا مسجد میں کہ جا کر بتا دو میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کریں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ پوری زندگی جماعت کی امامت خود فرماتے تھے۔ الحمدللہ یہ عادت مبارکہ تھی، تو حضرت نے پیغام بھیج دیا کہ میں پہنچ رہا ہوں تو آپ لوگ میرا انتظار کریں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں واپس گھر آیا اور اہلیہ دیکھ کر حیران، آپ مسجد نہیں گئے؟ میں نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی کہ میں نے جلد بازی میں آپ کو ڈانٹ دیا، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ تو وہ مسکرا پڑی کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو۔ کہنے لگے کہ اس کے بعد میں مسجد آیا اور اب آ کر میں نے نماز کی امامت کروائی کہ اب میں نماز کی امامت کروانے کے قابل ہوں۔ حضرت ڈاکٹر ابو حیات عارفی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی اہلیہ بتایا کرتی تھی کہ جب سے شادی ہوئی حضرت نے پوری زندگی مجھ سے لہجہ بدل کے کبھی بات نہیں کی۔ ایک تو ہوتا ہے نا غصے میں بات کرنا، ایک لہجہ بدل کے بات ہی نہیں کی، ایک جیسے پیار سے پوری زندگی بات کی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ اپنے ماتحتوں کا حق ادا نہیں کرے گا، ماتحت ہو ان پر زیادتی کرے گا، اور قیامت کے دن وہ مظلوم آئیں گے، میں قیامت کے دن ان ماتحتوں کا وکیل بنوں گا اور ان کا حق دلا کر رہوں گا۔ اب سوچئے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی کے وکیل بن کر کھڑے ہو گئے تو اسے کیوں ستاتا تھا؟ باہر عورتوں لڑکیوں میں تو پھنسا رہتا تھا اور گھر آنے کا وقت ہی نہیں ہوتا تھا، آتا تھا تو اس کو بس ڈانٹ ڈپٹ ہی کرتا رہتا تھا، رلاتا تھا، سکھ کا سانس نہیں لینے دیتا تھا، تو اس کے ساتھ کیوں نہیں فیئر تھا؟ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹارنی بن گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ آج تو جس بیٹے کے پاس مال ہو وہ باپ کو ڈانٹے تو وہ بھی چپ کر جاتا ہے، مال جو ہے، اور جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کا دماغ آسمان پر پہنچا ہوتا ہے۔ یہی مال تو انسان کو قارون بناتا ہے، یہی تو انسان کو فرعون بناتا ہے، اور پھر بندہ کہتا ہے جو میں کہوں گا وہ ہوگا، جو میں کہوں گا بھائی، جو اللہ کہیں گے وہ ہوگا۔ ابھی اسی سفر میں جب یہاں آنا تھا تو رابطے میں ایک فیملی کا معاملہ تھا، تو پتہ چلا کہ حافظ صاحب ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہونے دیتے، خوب دین کا کام کرتے ہیں۔ پورے 9 سال سے بیوی کو اپنے والدین سے ملنے نہیں دیا گیا، کہتے ہیں میرا حکم ہے کہ تم نہیں جا سکتی۔ بیوی حافظہ ہے، عالمہ ہے، روتی ہے، میں کیا کروں؟ اب بتائیں، دینداروں کا یہ حال ہے، خود اپنے ماں باپ کو ملنے سال میں 3 دفعہ جاتے ہیں، بھائی کیا وجہ ہے، کیوں نہیں جاتے؟ بس مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم وہاں جاؤ۔ اس کا مطلب یہ کہ دوسروں کے احساسات کا لحاظ ہی نہیں
تو دنیا میں تو انسان یہ سب ناانصافیاں کر لیتا ہے، مگر آخرت کا دن تو ہے نا، امتحان کا دن اور فیصلے کا دن۔ فیصلے کا دن اے انسان، اس دن یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا، وہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ تو ہمیں دنیا میں اس دن کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ انسان ہے کہ ایک تو معافی مانگے، دوسرا معافی مانگنے کی عادت ڈالے۔ کوئی حرج نہیں معافی مانگنے میں۔ ہم نے دیکھا کہ جب جنازہ تیار ہوتا ہے نا، تو ہمارے ہاں امام صاحب جنازہ پڑھانے سے پہلے بائی وارثان کی طرف سے ایک اعلان، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو بھائی معاف کر دیں۔ بھائی آپ بتائیں، اس نے جس کی دل آزاری کی ہوگی وہ جنازہ پڑھنے آیا ہوگا؟ اب اعلان کا کیا فائدہ؟ لطف اور مزہ یہ تھا کہ یہ ان سے اپنی زندگی میں معافی مانگتا۔ اور پھر اگر عورتوں کی دل آزاری کی، عورتیں تو جنازے میں ویسے ہی نہیں آتی، تو اس اعلان کا کیا فائدہ ہوا؟ زندگی میں معافی مانگنے کی عادت بنا لو۔ ہمارے قریبی ایک رشتہ دار بزرگ تھے، اتنی خوبصورت ان کی عادت تھی، جب کسی سے ملتے تھے السلام علیکم، بھائی آپ کے تو ہمارے اوپر بڑے حقوق ہیں، میں تو نہیں خیال کر سکا، مجھ سے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ بڑوں کو بھی یہی، ساتھ والوں کو بھی یہی، اپنے چھوٹوں کو بھی یہی کہتے۔ جو ملتا تھا سلام دعا اور سلام دعا کے بعد بات کرتے ہوئے، بھائی آپ کے تو میرے اوپر بڑے حقوق اور میں نے پورے نہیں کر سکا، آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ ہر بندے سے یہی کہتے تھے۔ اس عمل کو دیکھ کے تب محسوس ہوتا تھا کہ بندے کو واقعی اس طرح ہر کسی سے معافی مانگنی چاہیے، چھوٹوں سے بھی بڑوں سے بھی مانگیں، پہلے ہی معافی مانگ لیں۔ ڈیٹھ بن کے اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا یہ شیطان کا شیوا ہے۔ اپنی کوتاہی کو مان لینا یہ آدم علیہ السلام کی صفت ہے، یہ نبی کی صفت ہے۔ تو ہمیں معافی مانگ لینی چاہیے۔ دوستوں سے معافی مانگنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ اہل خانہ سے، چھوٹوں بڑوں سے معافی مانگنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو پہلی بات کہ معافی مانگنے کی عادت بنائیں۔ جی غلطی ہو گئی آپ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی معاف کر دیں۔